فرمایا اللہ جل جلالہ نے کذالک نقص علیک، اسی طرح نقص علیک اے محبوب ہم قصہ کرتے ہیں تمہارے اوپر من انباء ما قد سبق، جو گزر چکے ہیں واقعات گزشتہ امتوں کے، امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہم آپ پر قصہ کرتے ہیں، اسی طرح قصہ کرتے ہیں۔ تکذالک یہ اشارہ ہے، کاف مثلیہ ہے، اور ذالکا یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ تو پیچھے جو قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ طٰہٰ میں ابتدا رکوع جہاں سے شروع ہوا، حل اتاک حدیث موسیٰ، اس جگہ سے اتنے تک وہ قصہ تام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی تقریر، جو توحید کا بیان آیا، اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح جیسے یہ قصہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح ہم محبوب آپ پر قصہ کریں گے اور آپ کو خبریں پہنچائیں گے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کریں گے۔ اور اس سے حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شان بلند ہوگی، آپ کا علم زیادہ ہوگا کہ گزشتہ ادوار کے واقعات اور نبیوں کے قصے اور حضور کے علم میں آئیں گے، اس سے آپ کا علم زیادہ ہوگا اور شان زیادہ ہوگی، اور یہ معجزات زیادہ ہوں گے، جو معجزات کے دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، کیونکہ پہلے ماضی کے واقعات جو بیان کیے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی واحد سے سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصے بیان کیے جو قوموں میں وہ قصے تھے، بعض قصے مشہور تھے لیکن واضح کم بیش تھے، کوئی باتیں اپنی جانب سے ملا لی، لیکن جو وحی ہوئی ہے تو کما حق ان قصوں کو بیان کیا گیا، اور اس سے دوسرا فائدہ امت کے لیے، تاکہ امت ان قصوں کو سنے اور عبرت حاصل کرے۔ اعتبار کے لیے یہ قصوں کا یعنی غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصے ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اپنے پیاروں کے واقعات اپنے محبوب کو بیان کیے۔ فرمایا نقص علیک من انباء، من انباء، انباء جو ہے یہ جمع ہے نبأ کی، جیسے قرآن میں نبأ کا ذکر بہت ہے، اور اس مادے سے بہت مشتقی بھی ہیں، قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، یا فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبأ ہے۔ تو انباء یہ جمع کا صیغہ ہے، نبأ کی جمع ہے، نبأ مطلق خبر نہیں ہے، یہ خاص خبر ہے، ورنہ خبر اور نبأ مفہوم تو بظاہر ایک ہے، لیکن نبأ فرمایا من انباء، یہ نبأ وہ خبر ہے جس کا فائدہ عظیم ہو، جو سچی خبر ہو۔ نبأ یہ سچی خبر، اور اس کا فائدہ زیادہ ہو، فائدہ عظیم ہو، اس خبر کو نبأ کہا گیا۔ اس میں فوائد ہیں، اور خبر بھی عظیم ہے فی نفسہ ہی، فی ذاتی خبر بھی بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے بھی سچی، اور اس خبر کا فائدہ بھی عظیم ہے۔
جس دے اندر ترے چیزاں پایا ترے بھئی خبر ہے عظیم، ایک بہت بڑی امر عظیم کی خبر ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ خبر آئی، یہ مطلق خبر نہیں ہے، یہ نبعون ہے، نبعون جس میں فوائد ہیں، خبر عظیم ہے، واقع کے مطابق ہے اور اس میں فوائد عظیمہ موجود ہیں۔ تو انباء یہ جمع ہے نبعون کی، ما سابقہ جو انباء کے واقعات ہیں ان کی خبریں ہیں جو سبقت کر چکے ہیں ماضی کے زمانے میں، پہلے نبیوں کی امتوں کے واقعات محبوب ہم آپ پر قصہ کرتے رہیں گے۔ کذالک نقصو کا معنی ہے قصہ کرنا، حکایت کرنا، بیان کرنا، یہ قصص سے ہے، قص، اور نقص علیک یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیوں سے ہے، اور یہ محبوب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ نقص علیک من انباء ما قد سبق، جو پہلے سبقت کر چکے واقعات ہم آپ پر قصہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قصے کا جو وعدہ دیا تو اسی طرح پورا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، یہ وہ ہے حالیہ ہے کہ اے محبوب آتَيْنَاكَ ہم نے تمہیں عطا کر دیا، من لدنا اپنی جناب سے، اپنی طرف سے عطا کیا، ذکرا یعنی ذکر عطا کیا۔ اب ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس میں تفاسیر ہیں جو معتبر اور یعنی سیکا اور راجے، وہ ہے کہ ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، جو عطا کیا ہم نے محبوب، یہ من لدنا ہے، من لدن ہے، من لدن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر من لدنا یہ ذکر اسی طرح اس کو حذف کیا جائے تو پھر پیچھے ہوگا قد آتیناک ذکرا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عطا کیا آپ کو ذکر، یعنی قرآن مجید عطا کیا۔ یہ من لدنا یہ بھی ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ اہتمام ہے کہ یہ ذکر جو ہے ذکر عظیم ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، قصد کے ساتھ، بڑے اقبال توجہ کے ساتھ اپنے محبوب کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، ذکرہ۔ یہ ذکرن تنوین ہے، تنوین یہ قاعدہ ہے کہ تنوین تکسیر کے لیے بھی ہوتی ہے، تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہاں تعظیم کے لیے ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا ذکرن یعنی عظیمن، قرآنن کریمن، کتابن کریمن، یہ کتاب ہے جو بہت عظیم کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی جناب سے آپ کو عطا فرمائی ہے قرآن مجید، جو جامع ہے، جمیع کمالات کا جامع ہے، یہ ذکر عظیم ہے، اس کو ذکر فرمایا گیا۔ قرآن مجید کا اسم قرآن مجید میں ذکر سے بہت جگہ آیا، قرآن سے بھی آیا، اس کتاب اللہ کی کتاب جس کا قرآن مجید میں کتاب سے بھی ذکر، بہت ذکر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے کتاب نازل کی، تمہاری طرف کتاب اتاری، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی قرآن مجید کی شان ہے کہ یہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین،
یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور کتاب سے بھی یہ قرآن مجید کا نام ہے کتاب. ٹھیک ہے نا. ویسے تو آج کل بھائی فلانی دی کتاب ہے فلانی دی کتاب ہے نا، لیکن کتاب جو ہے بس وہ یہی ہے قرآن مجید، جس کو کتاب کہا جائے، جس میں شک کی جگہ نہیں ہے. سمجھے نا. ذالک الکتاب، یا فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے، کتاب محکمات ہن ام الکتاب. یہ کتاب بھی قرآن مجید کا نام ہے، یہ کتاب ہے. اور گویا کہ جس کو کتاب کہا جائے بس وہ کتاب تو قرآن مجید ہے. ایک قرآن مجید کی تعریف ہے. اور ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کو ذکر سے تعبیر فرمایا ہے. جیسے فرمایا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ذکر ہے مبارک برکت دیا ہوا، انزلناہ ہم نے اسے اتارا اس ذکر کو. اور اس میں اس کو ذکر فرمایا جیسے اور مقام انہ لذکر اللہ کا ولقوم کا، محبوب انہ لذکر اللہ کا، یہ آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے. اس میں حضور کا ذکر، یعنی ذکر کا ایک معنی ہے کہ شرافت اور شان، اور اس میں شرافت اور شان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے. قرآن مجید کو ذکر فرمایا گیا. اور یہ ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ اس میں اوامر کا ذکر ہے، احکام کا ذکر ہے، پہلی امتوں کے قصوں کا ذکر ہے، اور وعد کا ذکر ہے، وعید کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے. اور اس میں ایسی کتاب عظیم ذکر کہ جامع ہے، اور اس میں وہ احکام ہیں جو بندہ ان کی طرف محتاج ہے، اور وہ احکام دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں. یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ یہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتی ہے. اس سے بندہ عمل کرنے سے دنیا کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے، آخرت کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. فرمایا وَآتَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے عطا کیا من لدنا ذکرا، یہ ذکر ہے. اور اس میں تذکیر بھی ہے. ذکر بمانا تذکیر، تذکیر بمانا نصیحت، کہ اس میں مواعظ ہیں، واعظ ہیں، نصیحتیں ہیں. اور اس میں بندے کے ظاہری باطنی وہ بہتریاں، وہ منافع جس میں انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، وہ اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر سے، جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ بھی قرآن مجید کا بیان ہے اور قرآن کے حفاظت کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کہ اس کتاب کو، جتنی کتابیں ہیں پہلی سماوی، ان کی حفاظت بندوں کے سپرد تھی، لیکن قرآن مجید اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی. اور اس کتاب کو فرمایا مہیمن. مہیمن کا معنی محافظ. یہ کتاب محافظ ہے کہ سب کتابوں کی حفاظت کرتی ہے. پہلی کتابوں کی جیسے یہود نصارہ نے تورات میں تحریف کی، قرآن مجید نے حفاظت کی. یہ تحریف ہے اور خدا کا کلام یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ عظیم کتاب اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے اپنی جناب سے یہ ذکر آپ کو عطا کیا. اب
اس میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا من اعرض عنہ، وہ جس نے اس ذکر سے روگردانی کی، اور مقابل میں ہوگا جس نے توجہ کی، قبول کیا، وہ نیک بخت ہے، سعادت مند ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ اور جس نے اعراض کیا، من اعرض عنہ کی ضمیر ذکر کی طرف راجع ہے، پچھلی آیت میں جو ذکر کا فرمایا من لدنا ذکرا، جس نے اس ذکر سے اعراض کیا، اعراض کا معنی ہے چھوڑ دیا اور روگردانی کی، تکذیب کی، تو فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، پس یہ شخص قیامت کے دن اٹھائے گا اس اعراض کے سزا اس اعراض کی وجہ سے قیامت کے دن اٹھائے گا وزرا، ایک بہت بھاری بوجھ۔ وزر کا معنی ایک عربی لغت میں وزر کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور ایک معنی وزر کا یعنی عقوبت ثقیلہ، یعنی ایک سزا بہت بھاری، اور وزر میں ثقل والا معنی ہے یعنی بوجھ ایسا جو پیٹھ کو توڑ دے، اتنا بھاری وزن کہ پیٹھ کو توڑ کے رکھ دے، یہ ہے بوجھ، وزر۔ اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اعراض کرتا ہے اس ذکر سے قیامت کے دن ایک بہت بڑا بھاری بوجھ، عقوبت ثقیلہ اٹھائے گا۔ یہ اسقال والا يحملون اثقالهم مع اثقالهم، یہ ثقل ہے، یہ عذاب ہے جو اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے اعراض کر گیا تو قیامت کے دن اس کی سزا بہت بھاری سزا ہوگی اس پر۔ فرمایا اس کی دو، پھر آگے فرمایا بوجھ اٹھائے گا، ایک کہ بوجھ اٹھایا ایک وقت تک، پھر نجات مل گئی۔ ایک یہاں فرمایا بوجھ قیامت کے دن اس کے سر ہوگا، عذاب ہوگا، خالدین فیہ، ادھر خالدین فیہ، یہ حال ہے یحملو کی ضمیر سے کہ وہ اٹھانے والا اس بوجھ بھاری کو یعنی عذاب ثقیل کو اٹھائے گا، خالدین فیہ، اور اس وزر میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے کہ یہ چھوٹنے والا نہیں ہے، پھر منقطع ختم ہونے والا عذاب نہیں ہے، خالدین فیہ ایک صفت اے آئی، یہ حال ہے، خالدین حال ہے، یہ اس کا حال ہے کہ اس عقوبت ثقیلہ میں اور اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہ۔ اور دوسرا فرمایا سا ممانا بیسا، جیسے سألہم یوم القیامت، سألہم یوم القیامت حملہ، یہ افعال ضم سے ہے، اس جگہ اس کی مذمت کی گئی ہے، تحقیر اور مذمت کی گئی ہے اس بندے کی جس نے اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے اعراض کیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ فعل ہے افعال ضم سے، کئی فعل ہیں افعال مدح سے، کئی فعل ہیں افعال ضم سے، کسی کی مذمت کرنی ہو وہ لفظ بولے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، بئسا یعنی برا ہے بوجھ، حملن سالہم یوم القیامت حملہ، اور یوم القیامہ کا صراحتاً پھر دوسرا ذکر آیا، پہلے بھی آ گیا کہ من اعرض عنہ
فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، یہاں بھی یوم القیامہ اسم ظہر ذکر فرمایا گیا، آگے بھی یوم القیامہ اسم ظہر ذکر فرمایا گیا کہ اس کو ملحوظ رکھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا یہ اہم ہے کہ قیامت کے دن فرمایا یہ بوجھ بہت برا بوجھ ہے۔ جو جہنم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس المصیر، بہت برا ہے وہ مصیر، لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے متعلق فرمائے بہت کبیر ہے، بہت بری حالت ہے، تو پھر وہ بوجھ اور وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ ساء لہم، اور یہ لام ساء کے بعد ہے، لام لہم یہ بیانیہ ہے، یعنی کوئی پوچھتا ہے برا ہے ساء تو جواب آتا ہے لہم، یہ ان کے لیے جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا اور قرآن پر ایمان نہ لایا، تکذیب کی، یہ ان کے لیے ساء لہم یوم القیامت حملا، حمل بوجھ کو کہتے ہیں۔ یہ بوجھ، یہاں بوجھ سے مراد کنایہ ہے عذاب سے، کہ عذاب بڑا سخت ہے اور جانوں پر بوجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حمل سے تعبیر فرمایا، اور حملن یہ تمجیز ہے محول عن الفعل، یعنی برا ہے وہ عذاب، بہت عذاب، وہ عذاب برا ہے ان کے لیے، منکرین کے لیے۔ آگے قیامت کا 2 بار ذکر فرمایا، آگے قیامت کی شرح فرمائی ہے، قیامت کا بیان فرمایا ہے، اور قیامت کا بیان قرآن مجید میں بہت آتا ہے، اور قیامت کا بیان یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، جب قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو قیامت کا ایمان اس کی زندگی کو بناتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور قیامت آنی ہے، میں نے حساب دینا ہے، تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں قیامت کا بیان فرمایا، قیامت کا دن یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا دن یہ ایک دن ہے، اور اس کا نام ساتھ بھی آیا قیامت کا دن، یسألونک عن الساعہ قل انما علمها عند ربی، سات کا مطلب گھڑی، ادنا گھڑی کو بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں، سیکنڈ کو بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ تو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کی طوالت کا بیان بھی فرمایا ہے، کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50 یعنی 50,000 سال کا دن، اتنا بڑا دن، اس کو 7 سے بھی تعبیر فرمایا، یوم القیامہ اس کا نام ہے، یوم الفصل یہ قیامت کے دن کا نام ہے، یوم الدین یہ بھی قیامت کا نام ہے، قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کے نام بھی بہت ہیں قرآن مجید میں، ان کا ہے، ایک چیز اور اس کے نام زیادہ ہوں وہ بڑی چیز ہوتی ہے، تو قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن ہے، بڑا دن۔ یوم آخر، یوم آخر بھی قیامت کے دن کو فرمایا گیا یوم آخر ہے، کہ اس یوم کے بعد پھر یہ دنیا کا ایام تو ختم ہو جائیں گے، بس وہ یوم آخر ہے ان ایام کے لیے، اور بہت بڑا دن ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میں سور پھونکا جائے گا، ینفخ فی الصور، سور ایک آلہ ہے، اور سور پھونکنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل یہ فرشتہ ہے، بہت
बड़े अजीम फरिश्तों से एक फरिश्ता है जिब्रील अमीन, हजरत मिकाईल, इसराफील, इजराइल, ये बड़े फरिश्ते हैं। तो उनमें इसराफील ये सूर फूंक रहे हैं, यौम युनादिल मुनाद, ये फैजा नुकिरा फिन नाकूर यौम युनफख फिस्सूर। तो इस नफ्ख सूर का कुरान मजीद में बहुत जिक्र है। नफ्ख सूर, नफ्ख माने फूंक मारना, यानी फरिश्ता इसराफील इसी के लिए मुकर्रर है। और जिक्र किया गया है कि वो अब भी सूर को अपने मुंह पर रखे हुए है और अपनी आंखें ऐसे लगाई हुई हैं कि किस वक्त, यानी इंतजार जैसे होती है, बंदा एक इंतजार में बैठा होता है तो वो एक तवज्जो किया होता है कि हुक्म आना है तो मैंने इजाबत करनी है। तो इसराफील इस तरह तैयार बैठे हैं और ये जब अमर आएगा अल्लाह का, वो सूर फूंकेगा। और ये नफ्ख सूर हक है। नफ्ख सूर ये एतकाद रखना, ये अकायद के मसाइल से है, यानी अकीदा है मुसलमानों का कि सूर फूंकना हक है। सूर, क्योंकि क़यामत कायम होगी इस सूर फूंकने से। और सूर, इसको ये नाम देते हैं, ये एक तस्मीया है, यानी वो एक बहुत बड़ा एक आला है जिससे फूंक आएगी, फिर आवाज निकलेगी, आवाज बड़ी हौलनाक होगी। कुरान मजीद में उसका एक मकाम पर जिक्र है, यौम युनफख फिस्सूर फफाज़िअ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द। ये सूर फजा है, सूर फजा। एक सूर फजा, फजा का माना घबराहट। अल्लाह फरमाते यौम युनफख फिस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फफाज़िअ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द, जो जमीन में है, जो आसमानों में है, सारे घबरा जाएंगे। जैसे बंदा आवाज सुनता है तो घबराहट पैदा होती है, भाई ये क्या आवाज है, वो आवाज तो घबराहट देने वाली है? अलकारिया तो मलकारिया, ये खड़का देने वाली है, ये क़यामत है। तो क़यामत का मंजर बड़ा हौलनाक है। कुरान मजीद में इसका जिक्र आया, बड़ा जिक्र आया। ये इसका जिक्र किया गया, 4 नफ्खे हैं, 4, लेकिन 2 जो हैं इन 2 के अंदर दाखिल हैं कि जो पहला सूर है उसकी जब फूंक होगी इब्तिदा में, फजा पैदा होगी, घबराहट पैदा होगी, फिर आवाज ज्यादा होती जाएगी। ये सूरे इमातत है कि सब फौत हो जाएंगे, जो रूए जमीन पर जिंदा हैं ये सब फौत हो जाएंगे। इसका पहले है, इसको कहते हैं नफ़ख़ाए इमातत। ये इमातत है, इससे मौत आ जाएगी। पहले इब्तिदा में घबराहट तारी होगी, फिर आवाज ज्यादा हो जाएगी, हत्ता के सारे फौत हो जाएंगे। तो इसलिए एक मकाम पर फरमाया यौम युनफख़ु फिस्सूर फफाज़िअ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द, और मकाम पर फरमाया फसाइक़ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द। साक, और साक, ये नफ्ख़ साक है, ये इमातत है। पहले घबराहट होगी, फिर उसकी आवाज ज्यादा होगी, आखिर में मौत तारी हो जाएगी, सब फौत हो जाएंगे। कुरान मजीद में और मकाम पर फरमाया यौम युनफख़ु फिस्सूर फसाइक़ मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर सूर फूंका जाएगा। ये दूसरा सूर है। ये इहया का सूर है कि फिर जब सूर दूसरा फूंका जाएगा, फिर सब अमवात कब्रों के अंदर हैं, जो रूए जमीन पर फौत हुए, जिंदा फौत हुए थे पहले नफ़ख़ाए सूर से, ये सारे जिंदा होकर उठेंगे।
जिंदा, और महशर की तरफ आएंगे। ये है सूर इहया का। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया कि क़यामत का दिन ये दिन है जिस दिन सूर फूंका जाएगा। व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा। ये हाल क्या होगा? अल्लाह फरमाता है नहशुरुल मुजरिमीन, हम मुजरिमीन को, जुर्म करने वालों को का हशर करेंगे। हशर का माने जमा करेंगे, उनको उठाएंगे एक मैदान में, अल्लाह के हुजूर ये सारे हाजिर होंगे, तो हशर होगा, जमा होंगे। नहशुरुल मुजरिमीन, अल्लाह फरमाता है मुजरिमीन को उनका हशर करेंगे मैदान महशर में। उस मैदान को मैदान महशर कहा गया है कि सारी मखलूक जमा होगी उस मैदान में, या हिसाब किताब होगा। व नहशुरुल मुजरिमीन ज़ुर्क़ा, ये ज़ुर्क़ा मुजरिमीन से हाल है कि उन मुजरिमीन का हाल क्या होगा। फरमाया ज़ुर्क़ा, हाल उनका ज़ुर्क़ा होगा। ज़ुर्क़ा क्योंकि अरबी है तो इसका माना समझाना पड़ता है। अब इसके माने हैं, एक ज़ुर्क़ा का माना है जब बंदा, यानी आंखें जो है ना, ये उसकी शक्ल है कि शक्ल उसका मुंह काला और आंखें जो होंगी उसकी, जो हमारी आंखों की पुतली है सियाह, एक आसपास सफेदी है, दरमियान में एक सियाही है, ये सारी नीली हो जाएगी और मुंह काला होगा। जब मुंह काला होगा बिल्कुल सियाह और आंखें इस तरह, तो ये बहुत कबीह मंजर है। अरब लोग इसको बहुत कबीह समझते हैं। भी ये मंजर तो होगा भी कभी कि उनके चेहरे और बहुत कबीह हो जाएंगे। क़यामत की हौलनाकी और आगे अजाब दरपेश है, और ये मुजरिमीन हैं, इनका हाल इस तरह हो जाएगा। ज़ुर्क़ा मुजरिमीन, नहशुरुल मुजरिमीन ज़ुर्क़ा, इस हाल में कि उनकी आंखें नीली और मुंह काला, मंजर बहुत मुशव्वश और ऐसे कि जैसे मसख हो चुका हो। और किताबों में लिखा है दोज़खी की शक्ल इसी तरह होगी। समझे? तो ये फरमाया कि नहशुरुल मुजरिमीन ज़ुर्क़ा। एक में युहशरूना अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा। वह मकाम पर जब ये ज़ुर्क़ा है तो इस हाल में ये अंधी हो जाएंगे, फिर इनकी इंतहा इस पर होगी। पहले यानी माशर के मैदान में मवाज़े हैं, जगहें हैं। एक जगह पर है कि अल्लाह फरमाए इकरा किताबा का, इकरा पढ़ तू अपनी अमाल नामे को, तो वो पढ़ेगा। और फिर एक वक्त आएगा कि बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। तो इस बात इसलिए कहीं जिक्र फरमाया व नहशुरुल मुजरिमीन ज़ुर्क़ा, युहशरूना अला वुजूहिहिम, उनका हशर चेहरे के बल होगा, यानी ऊंधे चलेंगे। समझे ना? सर के बल। और ये सूरत सर के बल कैसे? आपसे सवाल किया गया। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सर के बल कैसे चलेंगे? आपने फरमाया जिस जात ने पांव पर चलाया है उन्हें, वही जात उन्हें सर के बल चलाएगी। युहशरूना अला वुजूहिहिम उम्या अंधे, बुकमा गूंगे, सुम्मा डोरे, यानी क़यामत की हौलनाकी और हैबत से ये हाल हो जाएगा। ये क़यामत का दिन की तशरीह हो रही है। कुरान मजीद ने फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन सूर फूंका जाएगा
اور یہ وہ دن ہے جس میں مجرمین کو جمع کیا جائے گا. خاص کر کے مجرمین کا ذکر آیا. اور مجرمین کون ہیں؟ یہ کفار ہیں جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا تھا، جس کا ذکر پیچھے آیا کہ من اعرض عنہ، جس نے، اللہ فرماتا ہے محبوب جو ہم نے تجھے ذکر عطا کیا، اس ذکر سے جنہوں نے اعراض کیا، جھٹلایا، ان کا یہ حشر ہوگا. نحشر المجرمین زرقا. پھر یتخافتون بینہم، یہ شرح ہے اس کی کہ ان کا کیا حال ہوگا. اللہ فرماتا یتخافتون، یتخافون، یتسارون. یتسارون یعنی بات کرنی تی آہستہ آہستہ کرنی. جیسے بات کوئی کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بھئی آہستہ آہستہ بات کریں گے، آپس میں بات کریں گے تو آہستہ آہستہ دھیمی آواز. اب دھیمی آواز کیوں ہو گئی؟ اس کا ذکر فرمایا یتخافتون بینہم، آپس میں دھیمی آواز سے کہیں گے ان لبثتم الا عشرا، ہم نہیں ٹھہرے اور نہیں ٹکے، نہیں ٹھہرے اور نہیں ٹکے مگر 10. اب یہ جو تخاطف کریں گے، یہ تخافتو، خافتا یہ باب ہے، اس کا معنی ہے یعنی آہستہ اور دھیمی آواز. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہیبت، اللہ جل شانہ کے قہر کی ہیبت، عذاب کی شدت اور زیادہ گھبراہٹ جب ہو تو آواز نہیں نکلتی. ہاں ایک دن تسا بیٹھے ہوئے تھے، تسا تو آزادی میں آپس میں دھیمی آواز کر کے بات کرتے ہو، اونچی بھی کر سکتے ہو، لیکن ان کا یہ حال جو ہے کہ دھیمی آواز سے ایک دوسرے کو کہیں گے کیا ٹھہرے ہم صرف 10 دن، 10 بس 10 یہ ٹھہرے، یہ بات کریں گے. یہ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ پاک نے پہلے قرآن مجید میں اپنے محبوب کو یہ قصہ بیان کیا کہ اس طرح کے حال ہوں گے. اب وہ جو دھیمی آواز ان کے ہونٹ حرکت کریں گے، آواز نہیں نکلتی بس اس طرح، لیکن کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا، نہیں ٹھہرے مگر 10. اب 10 ٹھہرے کہاں؟ اس کا معنی مفہوم کہ نہیں ٹھہرے مگر 10، یا یہ ہے کہ نہیں ٹھہرے اس دنیا میں. زندگی تو گزاری، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم اس دنیا میں بس 10 ٹھہرے ہیں. 10 کا معنی یا تو 10 دن کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے 10 دن، کیونکہ سرات نہیں آئی، بس اشرا 10، اور 10 سے مراد گھنٹے بھی لے سکتے ہیں. وہ اس وقت کو جو دنیا میں زندگی گزاری کئی سال، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر 10 دن. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جب دیکھیں گے عذاب کی ہولناکی اور آخرت کا زمانہ اور اس کی جو خلود ہے آگے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی نسبت سے دنیا میں جو سال ہا زندگی گزاری ہے وہ ان کو بس 10 دن اور قلیل محسوس ہوگی. قلیل، ہم تو بس صرف 10 دن رہے یا 10 گھنٹے رہے. والا اِلَّا بِسْتُمْ، یا یہ اِلَّا بِسْتُمْ یہ ہے یعنی لبس، ٹھہراؤ، ٹھہرنا،
یہ ٹھہرے یا یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ قبر کے متعلق کہہ رہے ہوں کہ قبر میں ہم بس 10 دن ٹھہرے. اب قبر تو قبر میں بھی عذاب برحق ہے، لیکن جب قیامت کے دن کے عذاب کی اور اس کی ہولناکی اور شدت دیکھیں گے تو ان کو یہ عذاب ہی نہیں نظر آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ بس 10 دن تھا. دنیا میں رہے یا دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں یا قبر کے متعلق کہہ رہے ہیں. ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا جو سور پھونکا گیا وہ سور اماتت تھا، سب فوت ہو گئے. پھر دوسرا سور پھونکا گیا، ان 2 سوروں کے درمیان میں کتنا وقت ہے یہ ذکر کیا گیا 40 سال ہے. اس وقت میں 40 سال میں یہ چھوڑ دیے جائیں گے اسی طرح میت، اور پھر جب اٹھیں گے تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن ٹھہرے اور تھوڑے ٹھہرے، اور اس کو وہ سمجھیں گے عذاب تو اٹھ چکا تھا، یہ 40 سال کا عرصہ ہے، تو قیامت کی ہولناکی جو دیکھیں گے تو عذاب کی شدت، تو پھر یہ وقت تو ان کے لیے یہ ہوگا سرور کا کہ عذاب نہیں تھا اس عرصے میں ان پر. تو پھر وقت جب سرور سے گزرے تو تھوڑا ہی نظر آتا ہے، جب ایک رات ہو تکلیف کی تو بہت لمبی نظر آتی ہے. تو وہ وقت قیامت کا ان کے لیے بہت زیادہ شدت کا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں یا قبر میں یا 2 سوروں کے درمیان جو وقت ہے اس میں وقت گزارا تو بہت تھوڑا وقت گزارا. یہ بھی ہے کہ 10 کی عدد کی تحدید نہیں ہے کہ بھئی یہ معین 10 وہ کہہ رہے ہیں دن یا گھنٹے، بلکہ عرب لوگ کسی شے کی قلت کو بیان کرنا ہو کہتے ہیں ہک 10، کثرت کو بیان کرنا ہو تو کہیں گے 70 100. محاورات ہونے نے تو سب یاد ہے جو میں 100 واری تا آنکھیں میں، اس کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی ہی کر رہا کہ 100 تے میں گنے تے آدھاریاں، یعنی تاجیل نہیں مراد ہوتی، من ہے کہ بہو آنکھیں میں. اور جب قلیل کو بیان کرنا ہو تو عرب لوگ 10 کی بات کرتے ہیں، اور کثیر ہو تو زیادہ. جیسے قرآن مجید میں آیا کہ ان تستغفر لهم 70 مرتن، یہ 70، یہاں 70 کا عدد مراد نہیں ہے بلکہ یہاں کثرت مراد ہے کہ جتنی بار بھی ان کے لیے دعا مانگو اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، ان کی بخشش نہیں. منافقین کے متعلق ہے کہ ان کے متعلق اللہ پاک نے تو وہاں 70 کا عدد ذکر فرمایا. مراد 70 کی گنتی نہیں ہے معین، بلکہ مراد کثرت ہے، یعنی بہت واری مانگتا رہے. تو یہاں بھی اسی طرح کہ 10 اور آگے 1 بھی آ رہا ہے، تو یہاں یہ معنی ہے کہ قلت کو بیان کریں گے کہ جب دیکھیں گے قیامت کے دن کو تو پیچھے جو زندگی گزری ہے ان کو لمحات قلیل نظر آئے گی. آگے کہیں گے الا بستم، یہ فرمایا اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں، اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں. قیامت کے فضا، گھبراہٹ، ہولناکی شدت عذاب کو دیکھ کے تو ان کے منہ سے بات نکلتی نہیں، ایسے آہستہ پست آواز سے کہا. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، جو کہہ رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. نحن اعلم بما یقولون. اور فرمایا اذ یقول امثلهم طریقۃ،
इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, ये बात तो वो करेंगे मुजरिमीन, वो जैसी करेंगे अल्लाह ताला ने उसी बात वो क़यामत के दिन होगी पहले खबर दे दी कि इस तरह बोलेंगे। अब इसी तरह ही बोलेंगे जिस तरह अल्लाह ने खबर दी है। फरमाया जो जब यकूलु अमसलुहुम, कि अमसल का माना है आदल यानी आकल, जो उस मुजरिमीन उस वक़्त मुजरिमीन में से जो अकल होगा, यानी अकल में ज्यादा, राय में ज्यादा, कई तो दुनिया में होता है ना, तो दुनिया में कोई ज्यादा अकल वाले होते हैं, राय ज्यादा दे सकते हैं और उनकी राय जो है अंदाजा करीब करीब बयान कर सकती है। तो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं जो उनसे आदल होगा अकल राय में, वो कहेगा इल्ला बिस्तुम, नहीं ठहरे हम उस दुनिया में या कब्र में या दो नफकों के दरमियान में, नहीं ठहरे हम इल्ला यौमा, मगर एक दिन। कई कह रहे थे 10, कई कह रहे हैं 1। अल्लाह ने फरमाया जो इनमें राय में ज्यादा होगा वो ये कहेगा एक दिन। तो एक दिन और 10, तो ये या किल्लत का बयान है कि अरब लोग जब किसी शय की किल्लत को बयान करें तो 1 या 10 तक करते हैं और अदद ज्यादा कसरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और या ये है कि ये कलील मुद्दत उनको वहां में आएगी कि जब बंदा देखता है, अब इस दुनिया में देखो कि बंदे की उम्र गुजर गई है, वो आते इवें लग दिए जी में बस थोड़ी मुद्दत है ही बस, हैं कितने साल गुजर गए, फिर भी वो कहता है समझ नहीं आई, बस में फौरन गुजर ही गई है। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। फरमाया वयसअलूनका अनिल जिबाल, ये रकू शुरू है, वयसअलूनका अनिल जिबाल, और सवाल करते हैं लोग आपसे मेरे प्यारे महबूब, खिताब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि महबूब तुम्हारे से सवाल करते हैं अनिल जिबाल, पहाड़ों के मुतालिक, पहाड़ों के मुतालिक। ये सारा क़यामत का दिन उसका बयान है पहाड़ों के मुतालिक। ये क्या सवाल था? यानी एक हदीस आई कि उसमें जिक्र किया गया रिवायत में कि काफिरों ने सवाल किया हुजूर से, तो बतौर मजाक, ये काफिर लोग मजाक के सवाल करते, तरीके इस्तेहजा, मजाक करते हुए पहाड़ों का क्या थी सी, यानी क़यामत का दिन जो आसी, ये पहाड़ किनते वैसे, यानी पहाड़ तो बड़े मजबूत है। एक शायद फलासफा लोग तबईयीन उन्हें इस्तेदलाल किताब जेड़ी चीज खुरदी है घटदी है ओदी मुद्दत दा उन्हें जिक्र किया। एक शायद घिरदी रही है, थोड़ी थोड़ी कम थींदी रही है, जिमें मकान बनाया तो दीवार थोड़ी थोड़ी गिरदी रहे और लेपा न किया वजे तो मजीद गिरदी वेंदी रहती है, आखिर ते बन के गिर वेंदी है। और ये पहाड़ तो जड़े हैं ये इस तरह तो नहीं कि खुरदे होवे, ये तो पत्थर हैं पक्के। उन्होंने मकसद के क़यामत दे मुनकर, माशर दे मुनकर, बास दे मुनकर, भाई ये पहाड़ जो है ये बड़े पक्के हैं, ये तो कहीं हाल ही नहीं सकते, एक इनते वैसे, ठीक है ना। तो इसी तरह बाज फलासफा ने भी ये, तो अल्लाह ताला ने महबूब पर ये आयात उतारी कि महबूब पहाड़ों के मुतल्लिक पूछते हैं, भाई पहाड़ तो बड़े पुख्ता हूं, बिना चीज़ें कच्चे हैं तो पहाड़ तो बड़े पक्के,
یہ قیامت دری جو ہر سے درم برم تھی سی ایک ہی میں درم برم تھی سی. ان کے ذہنوں میں یہ سوال آیا اور حضور پر یہ سوال کر دیا بطریق مذاق. ایک روایت میں یہ اور بھی روایت ہے تو یہاں اس کا جواب آیا فقل پس فرما دیجئے محبوب جواب میں ینصفھا ربی نصفا. ینصف نصفا ینصف اس کا معنی ہے یعنی ریزہ ریزہ کر دینا. ینصفھا پہاڑوں کو میرا رب ریزہ ریزہ کر دے گا. نصفا ریزہ ریزہ یعنی اس طرح کہ پہاڑ یہ امر ربی ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی اس طرح جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں اور پھر آندھی چلے گی ہوا چلے گی اور یہ اڑ جائیں گے. ایک اس طرح کہ زمین اس وقت پہاڑ ہیں تو بڑے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یعنی مخلوقات سے جب تم پہاڑوں کو دیکھو گے حیران ہوگے اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے. جب سمندر کو دیکھو گے تم حیران ہوگے کہ ایسی مخلوق پیدا کی ہے. اس کے اندر جو مخلوق ہے یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی کہ وہ کتنا قادر ہے کتنی قدرت والا ہے کہ عظیم چیزوں کو پیدا فرمایا ابتدان پیدا کیا ہے. اور تو فرمایا ینصف رب نصفا فیذرھا قاعا صفصفا پھر ان کو چھوڑ دے گا. فیذرھا ہاں ضمیر زمین کی طرف ہے یا اماکن کی طرف ہے. قاعا یعنی قاعا عربی دیچ القا اس سفیدہ ڈگر کو آدم بالکل ڈگر ہوئے سدھی مکانا خالیا. قاعا صفصفا صفصفا کا معنی برابر یعنی قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ پوری زمین بالکل برابر ہو جائے گی. قاعا صفصفا قاعا مکانا خالیا صفصفا اے مستویا مطمئنتا جیسے بالکل ایک شے برابر ہوتی ہے اسی طرح زمین برابر ہو جائے گی اور یہ پہاڑ ان کی جڑوں سے جو اکھڑیں گے یہ نہیں ہے کہ گڑھے پڑ گئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اے ہر دیکھنے والا اے مخاطب جس کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جب تو دیکھے گا لا عوجا کوئی گڑھا نہیں ہے کوئی ٹبا نہیں ہے. زمین بالکل اس طرح ہے جیسے ہر جانب سے بس صفیں رکھی ہوئی ہے. صفصفا اسی کو فرمایا گیا مستویہ برابر بالکل اسی طرح سیدھی اور برابر. لا ترى فيها قیامت دے دن دا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ یہ اس طرح ہوگا. اور فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لہ. یہ وہ دن ہے یہ سارا قیامت کا دن یہ وہ دن ہے یتبعون الداعی کہ لوگ تابع ہوں گے منقاد ہوں گے لوگ پیچھے پیچھے آئیں گے سیدھے پیچھے. اور کس کے پیچھے؟ داعی دعوت دینے والے کے پیچھے آئیں گے. وہ داعی بلانے والا وہ بلانے والا کون ہے جس کا پیچھے ذکر آیا یوم ینفخ فی الصور جو سور پھونکے گا وہ نافخ سور کا اسرافیل علیہ السلام ہے. اس کی دعوت پر سارے اس طرح سیدھے آئیں گے کہ کوئی ادھر ادھر سر نہیں موڑ سکتا کوئی ادھر ادھر سیدھی زمین ہے
بس सीधे उसकी दावत की तरफ आएंगे। यत्तबिऊन दाइया ला इवजा लहू, ला इवजा, इवजा माना यानी मैलान, ला मैलान लहू यानी किसी का मैलान नहीं है। जो मैलान होता है कि उसने दावत दी, कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया, ये मैलान कर गया। ला इवजा लहू, किसी को इधर उधर मैलान नहीं होगा, बस एक हालत में, एक नजर में, एक तवज्जो में आएंगे, फरागत नहीं होगी। इधर तो होता है किसी ने दावत दी, आवाज दी, कोई आए या उधर चले जाए, लेकिन वो तो क़यामत का दिन है, किसी को ताकत नहीं है कि वो मदऊब दाई की दावत से या उसकी आवाज से उस मकाम से इधर उधर जाए। ला इवजा लहू, एक माना ये भी, और दूसरा माना भी तफसीर में किया गया। ला इवजा लहू माना यह है कि जो दाई है इसराफील अलैहिस्सलाम, वो मैलान नहीं करेंगे। मैलान यानी ये मैलान की नफी इसराफील से है। पहली तफसीर में मैलान की नफी वो मुत्तबईन से है, जो मदऊ दावत दिए गए हैं लोग, वो इधर उधर नहीं मुड़ सकते, सीधे आएंगे और उस मैदान में जमा होंगे। ये दूसरी तफसीर में यह है कि इसराफील इधर उधर मैलान नहीं करेगा। ये इसका मतलब कि इसराफील मैलान नहीं करेगा। जमीन तो एक जैसी है, वो मैलान तो वो करे कि भाई ये झिक में है लिहाजा इनकी तरफ मैलान हो। जैसे दावत दी जाती है अजान के लिए, दाएं बाएं मुंह फेरा जाता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मुंह फेरा जाता है। तो वो इसलिए कि इस जाने वाले लोग सुन लें, इस जाने वाले सुन लें। वो दाई की ऐसी आवाज है कि वो एक ऐसे मैदान में बिल्कुल जमीन हमवार है, बस वो आवाज सबकी तरफ पहुंच रही है, उसको किसी जाने मैलान करने की जरूरत ही नहीं। ला इवजा लहू, अल्लाह पाक ने इसका बयान फरमाया, ला इवजा लहू व खाशातिल अस्वात। ये क़यामत के दिन के मनाजिर यानी बयान है। व खाशातिल अस्वात, खाशात का माना साकानात यानी आवाजें जो है ना धीमी पड़ जाएंगी। जैसे लोग कहीं जाते हैं तो एक दूसरे से आवाज करते हैं और आवाज की गुनगुनाहट पैदा होती है और शोर पैदा होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये मैदान माशर है, फजा है, घबराहट है, हैबत तारी है, लिहाजा उनकी आवाजें पस्त हो गई हैं। वखशातिल अस्वात लिर्रहमान, अल्लाह रहमान के लिए यानी उसकी हैबत की वजह से और अजाब की और सख्ती की वजह से आवाजें पस्त हो गई हैं। एक तो है ना भाई आप चुप की थी आंधे, एक एक आवाज हैबत की वजह से निकलती नहीं। यहां ये हालत तारी है, वखशातिल अस्वात लिर्रहमान फला तस्माओ। अल्लाह फरमाता है, ऐ हर मुखातब तू नहीं सुनेगा मगर आहट हमसा। हम्स इस वादन जी बंदा चलते पे होने ते जुत्ती दा खिसकार सुनी दे, बा वो चलते पैन बा उन्हें दे खिसकार ही, या ये उनकी है हम्स, या ये है कि हम्स उनकी धीमी आवाज को ताबीर फरमाया गया। जैसे हुरूफ महमूसा होते हैं जो नरमी से अदा होते हैं, ये हमसा इस माने को अदा करता है कि उनकी आवाज बिल्कुल धीमी और नरम हो चुकी है, अगर उन बैल नहीं निकलती खौफ की वजह से। फला तस्माओ इल्ला हमसा, इतने तक आ गया। आगे भी इस क़यामत के दिन का मंजर और इसका बयान आगे भी जारी है, लेकिन टाइम पूरा हो गया और ऊपर हो गया। अल्लाह ताला समझाने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।